السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیل کورس سورۃ الزلزلہ۔ پہلے میں اس سورت کی تلاوت کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کے تجوید کے رولز پہ غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ تو اس میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تجوید کے قاعدے دیکھتے ہیں۔ اچھا، آج ہم اس کو ایک اور طریقے سے کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں پہلے کلر وائز۔ پہلے چلتے ہیں بلو کلر کی طرف۔ اب یہ جو نیلا کلر ہے، یہ یا تو ہمیں بتائے گا کہ یہ ہیوی لیٹر ہے، یا یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ قلقلہ لیٹر ہے۔ قلقلہ مطلب کہ اس لیٹر کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، باری باری دیکھ لیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض، را ہیوی ہوگا، ضاد ہیوی ہوگا، پھر واخرج، خا ہیوی ہوگا، بھاری پڑا جائے گا، را ہیوی پڑا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ را جو ہے یہاں پر اس کے اوپر فتحہ ہے۔ یہاں کیوں را ہیوی پڑا جائے گا؟ کیونکہ جب را ساکن ہوتا ہے تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھا جاتا ہے، اگر اس پہ فتحہ ضمہ ہوگا تو وہ را کو ہیوی پڑا جائے گا۔ تو یہاں کیا ہے؟ حمزہ پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر فتحہ، تو را یہاں پر ہیوی ہوگا۔ وَأَخْرَجَتْ، اب خا ہمیشہ ہیوی ہوتا ہے۔ خُسَّدَ، جب ہم پڑھیں گے خُسَّضَغْطٍ قِذ، یہ ہیوی لیٹرز جو ہیں ان میں سے خا ادھر آ گیا تو اس کو ہیوی پڑھیں گے۔ را کیونکہ فتحہ ہے، میں بتا چکی ہوں، تو اس کو بھی ہیوی پڑھیں گے۔ وہ واپس آ گیا ہے کیا؟ الارض، یہاں بھی تھا یہاں بھی ہے، تو ہمیشہ الارض اس کی پریکٹس کرتے رہیں۔ یہ بہت جگہ آتا ہے قرآن میں، سو بہتر ہے کہ ہمیں پتہ ہو۔ قا، قا ہیوی ہے، بھاری پڑا جائے گا۔ قا، قا، الف بھی اس کے ساتھ میں ہیوی پڑھیں گے۔ جب بھی کسی لیٹر کے بعد الف آتا ہے ہیوی یا لائٹ اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے اگر وہ بھاری ہوگا، ہیوی ہوگا، تو الف کو بھی بھاری پڑھا جائے گا۔ اثقا، قا، لیکن یہاں دیکھیے ہا ہیوی لیٹر نہیں ہے نا، یہ ہا تو لائٹ لیٹر ہے، ہلکا پڑھا جاتا ہے، باریک پڑھا جاتا ہے، تو اس میں الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ لہا، لہا۔ آیت نمبر 3، وقال، یہ بھی قاف ہے، قاف ہیوی پڑھا جاتا ہے، الف بھی ہیوی پڑھا جائے گا۔ وقال، وقال الانسان، چلیے یہ تو چھوڑے، ابھی ہم بلو دیکھ رہے ہیں نا، نیلا کلر۔ خا جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ بھاری ہوگا، را ہیوی ہوگا، بھاری ہوگا، کیونکہ اس پہ
زبر ہے اس پہ فتحہ ہے. رب کا را ہیوی ہوگا. یس. صاد. صاد جو ہے یہ ہیوی لیٹرز میں سے ہے، ہیوی پڑھا جائے گا. را بھی ہیوی پڑھا جائے گا. لیورو را ہیوی پڑھا جائے گا. یہاں پہ دیکھیں مثقال، پھر قاف آ گیا. یہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا نا اثقال وقال، یہاں پر بھی تو یہاں پر بھی قاف کو ہیوی پڑھیں گے. مثقال. ذرہ را ہیوی ہوگا، خا ہیوی ہوگا، را یہاں بھی ہیوی ہوگا کیونکہ اس پہ فتحتین ہے، اور یہ والا را بھی ہیوی بھاری ہوگا. پھر قا سیم بھاری ہوگا. ذرہ را بھی اس کا بھاری ہوگا، ہیوی پڑھا جائے گا. یہ والا را اور یہ والا را سب را یہاں پر ہیوی ہیں، بھاری پڑھے جائیں گے. تو یہ ڈیٹیل تھی جو حروف آپ نے موٹے پڑھنے ہیں، بھاری پڑھنے ہیں ان کی. اب دیکھ لیتے ہیں تھوڑا گرین کلر. تو گرین جو ہرا کلر ہے وہ سب میں غنہ کیا جائے گا. کہیں پر غنہ 2 کاؤنٹ ہوگا، کہیں پر غنہ کو چھپایا جائے گا، اور یہاں پر ہاں بس یہ 2 ہی رولز ہیں. تو دیکھتے ہیں گرین کلر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 3 سے. وقال الانسان، یہ جو نون ساکن ہے جب بھی اس کے بعد سین آتا ہے تو ہم نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں. سین کے پیچھے چھپا کے پڑھا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اخفا. وقال الانسان، اب ان نہیں پڑھا جائے گا. یہ ان میں جو زبان کی نوک ہے وہ آگے کے جو مسوڑے ہیں ان کو ٹچ نہیں کرے گی بلکہ ان سے پیچھے رہے گی. انسان، یا زبان کو پورا نیچے رکھ لیں. یہاں پہ کیا ہے یومئذ تحدث، یہ جو ہے یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے لیکن یہاں پر تنوین کے ساتھ آیا ہے. اور گرین اس لیے ہے کہ اس میں بھی ہم نے نون غنہ جو ہے اس کو کرنا ہے، چھپایا جائے گا، چھپا ہوا غنہ ہوگا. یومئذ زن، زن نہیں ہوگا، زن 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 زن، فرق ہے نا، اسی طرح سے یہاں فرق ہوگا. آیت نمبر 5 دیکھیں. بِأَنَّ، نون مشدد ہے، اس کو اچھے سے ہم غنہ کریں گے. زبان کو ہم اپنے اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں کو لگا دیں گے. بِأَنَّ یومئذ، آیت نمبر 6. یومئذ ذن ذن، یہ کیا ہے؟ یہ ادغام ہے. یہاں پر تنوین کا یا کے ساتھ میں ادغام ہوگا. یرملون لیٹرز میں سے ہے تو یا آ گیا تو ہم نے یہاں تنوین کا ادغام کر دیا یا سے 2 کاؤنٹ غنہ کے ساتھ. یومئذ یصدر الناس، نون جو ہے مشددہ ہے یہاں پر تو یہاں 2 کاؤنٹ غنہ کیا جائے گا. اور کیا ہے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ، نون ساکن اس کے بعد یا آیا تو یہاں نون ساکن کا ادغام کیا جائے گا. نون کو یا میں مدغم کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا. فَمَن مَن مَن يَعْمَلْ، اور اس کے بعد دیکھیں اس کو خَيْرًا يَرَى، خَيْرًا يَرَى، یہاں پر بھی جو تنوین ہے 2 فتحہ 2 زبر کی وہ یا سے مل جائے گی. یہاں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ بغنہ. خَيْرًا يَرَى، جب ہم ہا ساکنہ پہ رکیں گے تو ہمیں ہا ساکنہ کا ساؤنڈ، اس کی آواز آنی چاہیے. یَرَى. پھر وَمَن يَعْمَلْ، یہاں بھی سیم ہے، نون ساکن کا یا سے ادغام ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ 2 کاؤنٹ غنہ کریں گے. مثقال ذرۃ شرًا، اچھا اوکے. یہاں دیکھیے ذرۃ، یہاں پر بھی جو ہے وہ تنوین کا اخفا ہے.
کیونکہ شین آ گیا، ادغام نہیں ہوگا، نون کو صاف نہیں پڑھیں گے، اظہار حلقی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے، اخفا 2 کاؤنٹ غننے کے ساتھ، غنہ کے ساتھ، جیسے ہم نے پہلے جو پڑھے تھے نا، یہاں یاد ہے؟ یہ دیکھیے الانسان یومئذ ذن ذن، تو یہاں ذرۃ شرًا یرہ، شرًا، یہاں پر کیا آ گیا؟ 2 تنوین اور آگے اس کے بعد یا آ گیا، تو یہ ہمارا ہو گیا ادغام، را جو تنوین ہے اس کا ہو گیا ادغام یا کے ساتھ۔ تو یہ تھی گرین کلر کی جو رولز انہوں نے یہاں پر کیے ہیں، بتائے ہیں ہمیں کلر دے کے، تاکہ ہمیں آسانیاں رہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ آیت نمبر 7 اور 8 میں ہا کے بعد واو ہے چھوٹا سا، اس کو ہم رکتے وقت بالکل اگنور کر دیتے ہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، کیونکہ یہ مد وصلاً پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہاں رکنا نہیں تو پھر آپ اس مد کو پڑھیں گے، یہ مد صلہ صغریٰ ہے۔ خیرًا یرہ یرہ یرہ، اس طرح سے ملا دیں گے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ہوگا کہ اگر ہم نے اس کے بعد نئی سورہ شروع کرنی ہے، بسم اللہ کو ملا کے پڑھنا ہے، تو یہاں پر بھی شرًا یرہ بسم اللہ، ایسے ہوگا۔ تو یہ جب ہم رکیں گے تو یہ واو کینسل ہو جاتا ہے، یرہ، شرًا یرہ۔ تو یہ تھے اس کے قاعدے، اور کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی مد نہیں ہے بڑی، بہت ہی ایزی اور بہت ہی ریپیٹڈ ورڈز ہیں اس میں، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے، اور جو لیسن ہے وہ اپنے گروپس میں بھیج دیجئے۔ آپ کے لیے میں یہاں پر جو ہے وہ جو حرف غین جو ہے اس کا جو ہم پریکٹس کرنے کے لیے اس کا میں ویڈیو اپنا شیئر کر دوں گی، اور یہاں پر لنک بھی دے دوں گی، آپ نے اس پہ جانا ہے اور پھر غین کو کیسے پڑھتے ہیں اور اس کو ہیوی کیسے پڑھا جاتا ہے وہ آپ دیکھیے گا اور سیکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔